السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پارہ نمبر 28 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے اس کورس کی آج چھٹی کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے 28ویں پارے کی تیسری سورہ سورۃ الممتحنہ کے حوالے سے، اور اب تک ہم اس کی 6 آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ ان 6 آیتوں کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور تشریح ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کفار سے، اور اسی طریقے سے جو دین کے دشمن ہیں ان سے دوستی یا دشمنی کے حوالے سے، اس حوالے سے کئی ایک باتیں آ گئی ہیں۔ آگے مزید اسی ٹائپ کی اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کے آگے آیت نمبر 7 سے ہماری بات شروع ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم 3 آیتیں، ایک آیت دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوسری آیت، پھر تیسری آیت، ایک آیت دیکھتے ہیں، اس کا معنی مفہوم بیان کرتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، ایسے ہی ہم بقیہ آیتیں جو بھی ہیں، ابھی اس سورہ میں 6 آیتیں باقی ہیں، 6 کی 6 آیتیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یجعل، کہ وہ بنا دے، بینکم تمہارے، وبین الذین عادیتم منہم، اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے، کیا بنا دے، کیا پیدا کر دے، مودہ، محبت۔ کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امید ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ابھی اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات جب بتا دیا کہ میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی مت رکھو، دوستی مت رکھو، جو لوگ دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، ان سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنا ہے، دین کے معاملے میں ان سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اب یہ بتایا کہ ان سے دوستی کب آپ کر سکتے ہیں، جب یہ تمہارے دین میں آ جائیں، تمہارے دین میں آ جائیں، یعنی اللہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دے۔ اب محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ تو دین کے دشمن ہیں اور ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ واللہ قدیر، اللہ تو اس پر قادر ہے کہ اللہ جب چاہے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے، تمہاری دشمنی کو جو ہے وہ دوستی میں بدل دے۔ کیونکہ پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، کاٹتے تھے، اور بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا تھا الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے تو اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دیا، اور تم لوگ ٹکڑوں میں بٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو ایک دوسرے کے مکہ والے دشمن تھے، لیکن پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے فضل کیا، کرم کیا، اپنی نعمت ان پر نازل کی۔ اس چیز کو اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم الگ الگ تھے، دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم اللہ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، تم جہنم کے بالکل گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اور اللہ اسی طریقے سے جس کو چاہتا ہے
بچا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، تو جب یہ تمہارے دین میں آ جائیں تو یہ تمہارے دوست بن جائیں گے، تم ان کو اپنا دوست بنا لو، یا یہ دین سے اپنی دشمنی ختم کر لیں تو ایسی صورت میں پھر ان سے دوستی کی جا سکتی ہے، ان سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر اس حوالے سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو یاد رکھو واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت کا پیغام ہے کہ بھائی جب دیکھو مطلب اگر کافر کفر سے توبہ کر کے دین میں آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر کو جو ہے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی گنہگار بندہ جب گناہ کر لے اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹ کر آئے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک، اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 8۔ اس ٹائپ کے کافروں سے دوستی ہم کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہو سکتا ہے، کس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ، وہ دیکھیں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دین کے بارے میں کن لوگوں سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لا ينہاکم اللہ عن الذین، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، لم یقاتلوکم فی الدین، جن لوگوں نے تم سے لڑائی جھگڑا دین کے سلسلے میں نہیں کیا، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا۔ کس بات سے اللہ منع نہیں کرتا ہے؟ یہ کہ تم ایسے لوگوں سے ان تبروہم، یہ کہ تم ان لوگوں سے بھلائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑائی نہیں کرتا ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے، اور اس نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے یا نکالنے میں دوسرے لوگوں کی مدد نہیں کی ہے، بلکہ بالکل نارمل رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں، اسی سماج میں ہے، لیکن نہ دین کے سلسلے میں تم سے لڑائی کی، نہ تم سے دشمنی کی، نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے یا ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اللہ منع نہیں کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیتا اللہ کہ ایسے لوگوں سے آپ انصاف کریں، گرچہ وہ آپ کے دین میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ اس سلسلے میں کئی ایک واقعات موجود ہیں کہ جیسے بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ وہ دین میں آ گئے لیکن ان کے باپ یا ان کی ماں وہ جو ہے وہ اسی میں ہے، یعنی کفر میں ہے، شرک میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ شرک پر یا کفر پر تم کو آمادہ نہیں کرتے ہیں یا کفر اور شرک کی دعوت نہیں دیتے ہیں یا تم سے کوئی کفر اور شرک کا کام کرنے کے لیے نہیں کہتے، تب تو تم ان کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق ادا کرو گے، ان سے محبت سے پیش آؤ گے، صلہ رحمی کرو گے، ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ کفر اور شرک والا معاملہ کرتے ہیں کہ تم سے کہتے ہیں کہ کفر کرو شرک کرو، تو ایسی صورت میں جو ہے تم ان کی بات نہیں مانو گے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی، میری ماں مشرکہ تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مطلب اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ جب صلح ہو رہی تھی تو اس دور میں میرے پاس آئیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میرے پاس آئی ہوئی ہیں اور وہ مطلب ان کے اندر کچھ خواہش ہے کہ میں ان کو کچھ دوں، یعنی کچھ مال دوں یا اپنی طرف سے کچھ عطا کروں، ایسی ان کی خواہش ہے، تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سلی امکی، فرمایا ہاں تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داری کو جوڑو۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع نہیں کیا ہے، یعنی وہ ماں ہے تو ان کے حقوق، گرچہ وہ دوسرے دین میں ہیں، گرچہ وہ مشرک ہیں، لیکن وہ تمہاری دشمن نہیں ہے، وہ تمہیں اپنے دین میں آنے پر مجبور نہیں کر رہی ہیں، تو اس صورت میں تم ان کی بات مانو گے، ان کے ساتھ جو ہے رشتہ داری کو جوڑو گے۔ اسی طریقے سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ قتیلہ، ایک قتیلہ نام کی خاتون تھی، وہ اپنی بیٹی
یہی یعنی اسما بنت ابو بکر کی ہی بات ہو رہی ہے. اسی مطلب دوسری روایت میں تھوڑا اضافہ ہے, کہتی ہے کہ وہ اسما بنت ابو بکر کی ماں ان کے پاس کچھ پنیر اور گھی کا تحفہ لے کر آئیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا اور وہ مشرکہ تھی یعنی ان کی ماں, تو اسما رضی اللہ عنہا نے ان کا تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب جب انکار کر دیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مطلب اس سلسلے میں دین کیا کہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جو تحفہ جو گفٹ سے لے کر کے آئی ہیں ان کو قبول کر لو اور اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دو, اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دو. تو دیکھیں جو ماں سامنے مشرکہ تھی وہ تحفہ لے کر کے آئی تھی, مطلب اپنے خاص تہوار کا تحفہ نہیں تھا, ایک نارمل تحفہ لے کر کے اپنی بیٹی کے گھر میں آئی تھی. تو کہا کہ ٹھیک ہے تحفہ لے سکتے ہو. ایسے ہی اگر کوئی غیر مسلم عام حالات میں ہمیں تحفہ دیتا ہے تحفہ لے سکتے ہیں, کسی جگہ دعوت دیتا ہے دعوت قبول کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پوری کمائی حرام کی تو نہیں ہے. اگر پوری کمائی حرام کی ہے تب تو بچنا ہے, لیکن اگر پوری کمائی حرام کی نہیں ہے, کچھ حلال ہے, کچھ بعض جگہوں سے حرام کماتا ہے, تو ایسی صورت میں ہم اس کا تحفہ لے سکتے ہیں, اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم, کوئی کافر, کوئی ہندو ایسا ہے جو دین کے سلسلے میں دشمنی نہیں کرتا ہے یا اسی طریقے سے جو ہے ہمارا دشمن نہیں ہے, ہم سے لڑائی نہیں کرتا ہے, بلکہ نارمل نیوٹرل رہتا ہے اس علاقے میں, اس جگہ میں, تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں سے خیر اور بھلائی کے ساتھ معاملہ کرو اور ایسے لوگوں سے انصاف کا معاملہ کرتے رہو, اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور انصاف کرنے والوں کا کتنا اونچا مقام ہوگا. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث المقسطون علی منابر من نور عن یمین کی جو انصاف کرنے والے ہیں یہ عرش کے دائیں طرف ایک جو ہے روشنی والے ممبر پر ہوں گے, اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اتنا اونچا مقام دے گا جو اپنے فیصلے میں اور اپنی فیملی کے معاملات میں اور جو ہے عام لوگوں کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے خیر اور بھلائی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں جو اس کے بعد والی آیت ہے اس کے اندر کیا کہا, انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین, بے شک اللہ تم کو منع کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے قاتلوکم فی الدین, تم سے قتال کیا, جھگڑا کیا, کس معاملے میں, دین کے معاملے میں, دین کے معاملے میں. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا, وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ, اور تمہارے نکالے جانے پر بقیہ لوگوں کی مدد کی. کس بات سے اللہ منع کرتا ہے, ان تولوہم, اس بات سے منع کرتا ہے اللہ رب العالمین کی تم ان سے دوستی کرو. ایسے لوگ جو دین کے معاملے میں لڑائی کرتے ہیں مسلمانوں سے, جو دین کے معاملے میں دشمن ہیں مسلمانوں کے, جنہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا یا جو لوگ نکالتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ لوگ, تو ایسے لوگوں سے اللہ نے کہا کہ دوستی نہیں کرنا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو ان میں سے ان سے دوستی کرے گا تو ایسے لوگ ظالم ہیں اور ایسے لوگ نافرمان ہیں. اس پر بات کی جا چکی ہے کہ کفر کے مطلب دین کے معاملے میں کافروں سے دوستی نہیں اگر وہ دین کے معاملے میں ہمارے دشمن ہیں اور وہ دین کو لے کر کے ہمارے دین پر کیچڑ اچھالتے ہیں, ہمارے دین پر اعتراض کرتے ہیں, ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں, صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں, دین کی کچھ باتوں پر, تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں, تو ایسے لوگ دین کے دشمن مانے جائیں گے اور ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کی جائے گی. ہاں بھائی چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں ایسا نہیں کہ ان کو ایسا پاؤ کہ جب سامنے پاؤ تو مار دو, ایسا بھی نہیں رویہ اختیار کرنا, شریعت اس سے بھی ہم کو منع کرتی ہے. یہ بات ہو گئی. آئیے آیت نمبر 10 پہ چلتے ہیں. بڑی اہم آیت ہے, بڑی اہم آیت ہے, اور یہ آیت ہے صلح حدیبیہ کے بعد. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی, وہ موقع کہ جب مسلمانوں اور جو ہے مکہ کے کافروں کے درمیان صلح ہو گئی اور کئی ایک باتوں پر صلح ہوئی. تو اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر کے میں پہلے پس منظر بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ صلح ہوئی تو کئی ایک باتوں پر صلح ہوئی. اس میں سے ایک بات یہ تھی, ایک شرط یہ تھی کہ مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہمارے یہاں سے یعنی مکہ سے کوئی آدمی مدینہ آئے یعنی مسلمانوں کے پاس آئے, چاہے وہ اسلام قبول کر کے آئے, تب بھی اس کو آپ ہمارے یہاں بھیج دو گے.
ہمیں واپس دے دو گے، اور اگر آپ کے یہاں کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ جو ہے مرد کے تعلق سے تھا بھی، عورت کے تعلق سے تھا۔ لیکن حدیبیہ کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مسلمان جو مہاجر تھے، مسلمان جو مہاجر خواتین تھی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی، ایسی عورتوں کو کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ جو ہے چیز سامنے رکھ کر کے آپ پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد اس کے مختلف پہلو اور پوائنٹس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، ان کا امتحان لو۔ پہلے ترجمہ دیکھتے، امتحان کس چیز کا، یہ سوال آپ قائم کریں، کس چیز کا امتحان لینا، یہ پہلا سوال، اس کے حوالے سے جواب دوں گا میں۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، یعنی ان عورتوں کے ایمان کے بارے میں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، بس اگر تم جان لو کہ وہ مومنہ ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو تم ان کو کافروں کی طرف واپس مت کرو۔ شرط کیا تھی؟ واپس کرنا ہے، لیکن اگر وہ عورت مومن بن کے آئی، مومنہ بن کر کے آ رہی ہے تو اللہ نے کہا واپس نہیں کرنا ہے۔ لا ہن حل لہم، ایسی مومنہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی ایسے کافر مرد ان مومنہ عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور تم ان کو یعنی ان کافروں کو دے دو جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تنکحوہن، ان تنکحوہن، کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو، یعنی ان کو ان کا مہر دے کر کے تم ایسی عورتوں سے نکاح کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں، ان کی عزتیں اپنے قبضے میں مت رکھو، یعنی ان کو باندھ کر مت رکھو، بلکہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہیں تو ان کی شادی کر دو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم مانگو جو تم نے خرچ کیا ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ کافر لوگ مانگے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے حوالے سے بات بیان کر دی، صلح حدیبیہ کے تعلق سے کیا شرط رکھی گئی تھی، ایک پوائنٹ کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہی ہے اور وہ مومنہ ہے، تو اب اس کا امتحان لو۔ کس چیز کا امتحان لینا ہے؟ ایمان کا، کہ واقعی وہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس سے ایسے سوالات کرو، ایسی چیزیں کرو جس سے اس کا ایمان ظاہر ہو، اور اللہ تو جانتا ہے کہ اس کا وہ ایمان والی ہے کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ پکی بات معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہے تو اب ایسی عورتوں کو کافروں کے پاس، یعنی جو کافر ان کے شوہر جو کافر ہیں ابھی، ان کے پاس واپس مت بھیجو۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ایک مومنہ عورت کسی کافر مرد کے لیے حلال نہیں، اور کوئی کافر مرد کسی مومنہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ مسلمان عورتیں مشرکوں کے لیے حرام ہیں اور مشرک عورتیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے جاہلیت میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ شروع میں ابتدائی اسلام میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا تو شروع میں یہ چیز جائز تھی کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو گئی ہے تو کافر کے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمان مرد ہے تو کسی کافر سے اس نے نکاح کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں یہ تھا۔ لیکن بعد میں اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا کہ کوئی کافر مرد کسی مسلمان عورت کے نکاح میں نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد کے نکاح میں ہونا چاہیے، اللہ نے منع کر دیا۔ پہلے جب تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کس سے کیا تھا؟
زینب کا نکاح ابو العاص سے، اور اسی طریقے سے رقیہ ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، ابو لہب کے، تو تینوں کے تینوں کافر تھے، جو بڑی تینوں بیٹیوں کے شوہر تھے وہ تینوں کے تینوں کافر تھے، وہ تینوں کے تینوں کافر تھے۔ لیکن جب بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کر دیا، تو پھر جو ہے زینب اور ابو العاص کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ ابو لہب کے بیٹوں نے تو طلاق دے دی تھی رقیہ اور ام کلثوم کو، اور بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے جو ہے رقیہ سے شادی کی، پھر ام کلثوم سے شادی کی، تو لیکن زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح باقی تھا، ابو العاص کے نکاح میں تھی، اور ابو العاص جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، اور اس موقع سے ان کو چھڑانے کے لیے زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا وہ ہار دے دیا، جو ہار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے تحفے میں ملا تھا ان کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ بہرحال وہ ایک دوسرا قصہ ہے۔ تو ادھر جب یہ حکم اللہ نے نازل کر دیا تو پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، یعنی زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی الگ، ان کے شوہر جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ الگ، لیکن سن 8 ہجری میں ابو العاص یعنی فتح مکہ کے سال ابو العاص جو ہے مسلمان ہو گئے، اور اس وقت تک زینب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے مدینے میں موجود تھی۔ جب ابو العاص مسلمان ہو گئے تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کے ساتھ ہی زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص کی طرف لوٹا دیا، اور نیا مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ یہ تھا اصول اسلام کا، پہلے تو جائز تھا لیکن بعد میں اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اچھا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اگر کوئی مومنہ عورت تمہارے پاس آ رہی ہے تو اس کو واپس نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ ان کے شوہروں نے ان عورتوں کو، ان کے جو کافر شوہر ہیں ان لوگوں نے ان کو کچھ مہر بھی دیا ہوگا، تو وہ مہر ان کے شوہروں کو واپس کر دو۔ اور پھر ایسی عورتیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہی ہیں لیکن اب بغیر شوہر کے ہیں، تو اے مسلمانوں اگر تم ایسی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہو ان کا مہر دینے کے بعد تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ہاں، لیکن کسی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی عزت کو اپنے قبضے میں رکھو اور اس کا نکاح نہ کرو، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور ان کے ساتھ مل کر کے رہنا حرام قرار دیا، یعنی کوئی ایسی کافرہ عورت تمہاری جو ہے نکاح میں، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِ، کسی کافرہ عورت کی عزت کو پکڑ کر مت رکھو، یعنی اگر کوئی کافرہ عورت تمہارے نکاح میں تو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے عورتوں کے تعلق سے بھی کہا کہ مسلمان عورت کافروں کے لیے حلال نہیں، اور اے مسلمانوں اگر تمہارے نکاح میں کوئی کافر عورت ہے تو ایسی صورت میں تم ایسی کافرہ عورت کو اپنی زوجیت سے، اپنے نکاح سے نکال دو، اور جو کچھ تم نے ان کو مہر دیا ہے وہ واپس لے لو، اور ان کے یعنی ایسی کافرہ عورتوں کے گارجین نے، ذمہ دار نے اگر تم کو کچھ دیا ہے تو وہ لے لے۔ یہ اللہ کا قانون آ گیا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلق سے آیت کریمہ نازل کر دی۔ پھر اس کے بعد کا دیکھیں اسی چیز کو اسی موضوع کے حوالے سے اس میں دوسری چیز ہے، آگے آیت نمبر 11 میں وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے، ادھر سے مومن بن کر آ رہی تھی کوئی عورت تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ اللہ نے حکم دیا، لیکن کہا کہ اے مسلمانوں اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے فَعَاقَبْتُمْ، تو پھر تم کفار سے بدلا لو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور تم لو الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، جن کی بیویاں چلی گئی ہیں مہر کے برابر، یعنی جو کچھ تم نے خرچ کیا اس کے برابر تم ان سے مال بھی واپس لے لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالی سے ڈرو جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، جس پر تمہارا ایمان ہے۔ تو یہ مختلف باتیں جو ہیں ان دونوں آیتوں کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مومنہ عورت ہجرت کر کے مکہ آئے تو اب اس کو کافر عورت کے نکاح میں تھی، اس کو واپس نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی کافر عورت کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد
کے لیے حلال نہیں ہے. یہ اللہ نے قانون دے دیا. اور لیکن ہر ایک کو جو اس کا مہر ہے وہ واپس کر دینا ہے. خاص سامنے والی عورت ہو تو اس کا مہر دے دینا ہے, اور دوسرا اگر مرد ہے تو اس سے اپنا لے لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جانب سے حکم جو ہے برابر سرابر کر دیا ہے. اب آگے آیت نمبر 12 میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے اگر مومن بن کر ایمان لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو اس سے کچھ باتوں پر خاص طور سے بیعت لی جاتی تھی. خاص طور پر بیعت لی جاتی تھی. اب یہ بیعت کن باتوں پر ہوتی تھی یہ ہم ان آیتوں میں دیکھتے ہیں. اس آیت میں دیکھتے ہیں جو ایک سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس سورہ کی. اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی, اے نبی, اذا جاءک المؤمنات, جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں, جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں, یبایعنک, اور وہ آپ سے ان کاموں پر بیعت کریں. ان کاموں پر یبایعنک, وہ بیعت کریں آپ سے, علی, ان چیزوں پر. کن چیزوں پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا, نمبر 1 کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی. نمبر 2 ولا یسرقن, وہ چوری نہیں کریں گی. نمبر 3 ولا یزنین, زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور نہ وہ بہتان لگائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے گڑھ لیا ہے. یعنی جو خود سے انہوں نے کوئی چیز بنا لی ہے تو کسی پر کوئی بہتان اور الزام نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف, اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کسی بھی معروف یعنی اچھے کام میں. فبایعہن, اگر ان کاموں پر شرک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, اولاد کو قتل نہیں کریں گی, کسی پر الزام نہیں لگائیں گی, اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گی, یہ 6 بنیادی باتیں, اگر ان باتوں پر وہ بیعت کرتی ہیں, فبایعہن, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عورتوں سے بیعت کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو, اگر انہوں نے شرک کیا ہے, زنا کیا ہے, چوری کیا ہے, اولاد کو قتل کیا ہے, الزام لگایا ہے, تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اچھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو مومنہ عورت ان تمام باتوں کو مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتی تھی, آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو ایکسپٹ کرتی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ایسی عورت سے کہتے تھے قد بایعتکی, میں نے تم سے بیعت لے لیا ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتی ہیں اللہ کی قسم, بیعت لیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے نہیں لگا تھا. آپ ان سے زبانی یہ جملہ کہتے تھے قد بایعتک علی ذلک, اے فلاں عورت میں نے تجھ سے ان تمام باتوں پر بیعت کر لیا ہے. اس قسم کی اور دیگر روایتیں ہیں. ایک روایت میں ایک روایت میں آتا ہے کہ عورتوں نے جب بیعت کر لیا اور اس طریقے کی بات ہوئی تو کسی کی طرف سے, بتاتا ہوں میں بیعت کیا ہے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ میں نے تم سے بیعت کر لیا, تو بعض عورتوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی آپ مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں بیعت کرنے کے لیے, بیعت کرتے ایگریمنٹ, کسی بات کو پکا کرنے کے لیے نا, جو مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا جاتا ہے, تو اس کو اصطلاح میں ایک ٹرم ہے, اصطلاح ہے بیعت کرنا, کہ بھائی میں ایگریمنٹ گویا کی, اب ہم دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور اس کے خلاف نہیں جائیں گے. تو جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو مرد ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہاتھ ملا کر کے مصافحہ کر کے اس سے فلاں چیزوں پر بیعت لیتے تھے, اور عورت کوئی آتی تھی تو ان سے ان سب باتوں پر بیعت لی جاتی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں ملاتے تھے. تو عورتوں نے کہا کیا آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. انما قولی لامرأۃ واحدہ کقولی لمئۃ امرأۃ, میرا ایک عورت سے بات کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے میں 100 عورتوں سے بات کروں, یعنی جیسے میں 100 عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کر لوں یا بیعت کر لوں, ایسے ہی ایک عورت سے, یعنی جیسے میں 100 عورتوں سے مصافحہ نہیں کروں گا یا نہیں کرتا ہوں کسی مجلس میں اگر میں جاؤں, ایسے ہی ایک عورت کا بھی معاملہ ہے. تو
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں پر بیعت کیا کرتے تھے. اور بیعت کا مطلب میں نے سمجھا دیا. اور اس زمانے میں بیعت کی کیا حیثیت ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، خاص طور سے جماعت اسلامی وغیرہ میں اس طریقے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ امیر کی بیعت کرنا. نہیں، یہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے یا ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ اسلامی ملک نہیں ہے. بیعت وہاں لی جائے گی جہاں امیر ہو خلیفہ ہو اور اس طریقے کا تصور ہو کہ اسلامی حکومت ہو، اسلامی قوانین ہو، شریعت کی پابندیاں ہو. تو وہاں پر اگر کوئی امیر بن جاتا ہے تو اس پر بیعت لی جاتی ہے. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ. تو بیعت لی جاتی تھی کہ بھائی اب ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ جو کچھ کہیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، اچھی باتوں میں آپ کی بات مانیں گے، اگر آپ کچھ غلط کریں گے تو آپ کو ہم جو ہے سمجھائیں گے. یہ ان ساری باتوں پر بیعت بعد کے زمانے میں لی جاتی رہی. لیکن جب دور بدل گیا، علاقے بدل گئے، تو ایسی صورت میں یا بادشاہت آ گئی کسی جگہ پر، تو وہاں پر بیعت لینے کا تصور ختم ہو گیا. آج بھی اگر وہی پرانا زمانہ آ جائے جو ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی رضی اللہ عنہ مجمعین کا تھا، تو اور کوئی مسلمانوں کا خلیفہ ہو، واقعی خلیفہ ہو، کہنے کا خلیفہ نہیں ہو، جیسے بہت سارے ہیں اس دنیا میں موجود خلیفہ، کہنے کا خلیفہ نہیں، کہنے کا امیر نہیں، بلکہ واقعی معنوں میں اسلامی حکومت ہو، اسلامی قانون ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر یہ بیعت آئے گی. بیعت کا مطلب کوئی بھاری بھرکم چیز نہیں ہے. بیعت کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ ملا کر کے، جیسے بیع سے ہے، یہ بیع کا مطلب خرید و فروخت کرنا. جیسے خرید و فروخت میں دو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک خریدنے والا، ایک بیچنے والا. ایسے ہی بیعت میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوگا جو ذمہ دار ہے، اور ایک وہ ہوگا جو اس کی ذمہ داری میں ہے، جو اس کے ماتحتی میں ہے، اس کے جو ہے مطلب اس کے تحت رہ کر کے کام کر رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں بیعت لینا. کن کاموں پر؟ فلاں 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 کام پر بیعت لینا. عورتوں سے ان کاموں پر بیعت لیا جاتا تھا جو آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا. ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا بیعت میں، جو ذمہ دار ہوتا، امیر ہوتا، اس سے ہاتھ ملایا جاتا. بہرحال یہ دوسرا تصور ہے. انشاءاللہ اس پر میں یہ ہماری ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو کچھ بنیادی چیزیں میں ان پر پھر سے آپ سب کے سامنے بات کروں گا. لیکن پہلے یہ پارہ مکمل ہو جائے. اخیر میں انشاءاللہ بیعت ہے، کفار سے دوستی ہے، اور ایک دو چیزیں کئی پھر آگے آئیں گی انشاءاللہ، اس پر میں بات کروں گا. آخری آیت دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے. آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الکفار من اصحاب القبور. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، تم ایسی قوم سے دوستی مت کرو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، جن سے اللہ غصہ ہو گیا. قد یئسوا من الآخرہ، ایسی قوم آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو چکی ہے، کما یئس الکفار، جیسے کفار مایوس ہو چکے ہیں. کس سے؟ من اصحاب القبور، قبر والوں سے. یعنی ایسے لوگوں سے، پہلا جملہ تو واضح ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا ہے کہ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور بطور خاص اس میں یہود ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کیونکہ یہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کہ کفار قبر والوں سے مایوس ہیں. تو کیسے ان دونوں کے درمیان کنیکشن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ ان کا نہیں ہے. یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. لہٰذا یہ کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ ان سے مایوس ہیں کہ بھائی اب ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، اور ہم یہاں پر موجود ہیں. یعنی دوبارہ زندگی کے حوالے سے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایسے ہی قبر والوں سے یہ لوگ مایوس ہیں. اسی طریقے سے اس میں دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح قبروں میں جو کفار ہیں، قبروں میں جو لوگ چلے گئے ہیں کفار، وہ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے نا امید ہے. یعنی جیسے ان کی یہ امید ختم ہو چکی ہے کہ اب ہم کوئی خیر کوئی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی، یعنی جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، یہ لوگ بھی ہر قسم کی خیر و بھلائی سے اللہ کی طرف سے محروم کر دیے گئے. یہ معنی زیادہ واضح ہے کہ
ایسی قوم جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، یہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں. کیسے مایوس ہیں؟ جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہیں. یعنی قبر میں موجود جو کفار ہیں وہ جیسے اب کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام نہیں کر سکتے، ساری امید ختم ہو چکی ہے کہ اب ہم کوئی خیر اور کوئی بھلائی کا کام کر لیں، ایسے ہی آخرت کے تعلق سے نجات یا اچھائی یا خیر اور بھلائی کے بارے میں یہ قوم مایوس ہو چکی ہے جن پر اللہ کا غصہ اور اس کا غضب نازل ہوا. لہٰذا اے ایمان والو، ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے دوستی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امید کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور معنی یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے ہے، بعض کہ جس طرح کافر موت کے وقت مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا انجام، اس کا رزلٹ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، ایسے ہی یہ قوم بھی اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کے بالکل مایوس ہو چکی ہے. یہ معنی ہے. یہ ایک اور تیسرا معنی ہے جو آپ کو بتایا گیا. جی، ایک سوال آیا ہے، کیا اس زمانے میں اہل کتاب سے بھی شادی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ صحابہ کی کسی بیویاں ایسی بیویاں بھی تھی نا جو عیسائی اور یہودی تھی، تو یہ حرام والا حکم ان پر بھی لگتا ہے؟ نہیں نہیں، کافروں سے، مشرکوں سے نکاح حرام ہے، ورنہ اہل کتاب سے اس زمانے میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے. آیت نمبر 5 میں اللہ نے وہاں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب عورت ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر سختی والی نہ ہو اور وہ پاک دامن ہو، زنا والی نہ ہو، زانیہ نہ ہو، اسی طریقے سے وہ جو ہے آپ کی مکمل طور سے اطاعت کرنے والی ہو. یہ کچھ شرطوں کے ساتھ آج کے دور میں بھی اہل کتاب عیسائی یا یہودی عورت سے ایک مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے. یہ والا جو قانون یہاں پر بتایا گیا ہے یہ یہودی یا عیسائی عورت کے حوالے سے نہیں ہے، صرف مشرکہ عورت کے حوالے سے. انٹر ریلیجیس لو میرج حرام یا حلال ہے اس زمانے میں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی دوسرے دھرم میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کفر اور شرک کر رہا ہے تو قانون تو ہم نے بتا دیا نا، کہ قانون اللہ نے بتا دیا کہ بھائی ایسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. کوئی کافر ہے گرچہ وہ کتنے زیادہ نیک ہو، ایسی عورت سے نکاح نہیں، یہ تو ہماری شریعت کا قانون ہے. جی، اور کوئی سوال کسی کا؟ جی نہیں، عورت نہیں کر سکتی اہل کتاب مردوں سے، مسلمان عورت اہل کتاب مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، حلال نہیں ہے. شوہر ایمان رکھتے ہو، شرک نہیں کرتے ہو، بٹ لون انٹرسٹ ان سب میں انوالو ہو، نماز نہ پڑھتے ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو، بس کہتے ہم دل سے اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا شوہر کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ بعض علماء نے سختی کی ہے کہ ایسے مرد کے نکاح میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن آپ کے حالات کیا ہے اس کو ہمیں نہیں معلوم، اس پر تفصیلی سے الگ سے بات کی جا سکتی ہے اس پر. یہاں پر یہ کسی کا میٹر سامنے رکھ کر کے یہاں ہم ایک مطلب کامن جواب نہیں دے سکتے ہیں. کسی کا اگر کوئی میٹر ہے تو ہمارے سینٹر کا نمبر ہے IIC ممبئی، وہ آپ گوگل پر سرچ کریں، وہاں سے آپ کو نمبر مل جائے گا، وہاں پر انشاءاللہ آپ سوال کر لیں تو باقاعدہ کوسچن آنسر کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا. یہودی نصرانی کافر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے نا بھائی. یہودی نصرانی کافر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے. اب اللہ نے اجازت دی ہے تو اس میں سوال کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اما عائشہ کی سگی ماں نہیں تھی، ان کی بڑی بہن اسما بنت ابو بکر کی سگی ماں تھی، قتیلہ بنت عبد العزہ. جی نہیں، کافر اور مشرک میں تھوڑا سا فرق ہے. کافر اور مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کر لے. اور کافر اس کو کہتے ہیں جو کبھی کبھار شرک بھی کفر ہوتا ہے، لیکن ہر کفر شرک نہیں ہوگا. کفر شرک نہیں ہو سکتا مطلب ہر صورت میں، اور شرک جو ہے وہ کفر ہوتا ہے. شرک کو کفر کہہ سکتے ہیں لیکن کفر کو شرک نہیں کہہ سکتے ہیں. کفر یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ شرک بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا. لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کر دے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہوتی، میں نہیں مانتا ہوں کہ نماز یا زکوٰۃ یا حج میں نہیں مانتا ہوں، تو یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ کفر ہے. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. چلیں، کلاس کا وقت بھی ختم ہوا اور باتیں بھی ہو گئی. باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ملتے ہیں سنیچر کے دن، سیٹرڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ایک نئی سورۃ الصف کے ساتھ. اور اگلے تین لیکچر میں 3 سورتیں ہم کریں گے، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ لوگ وقت پر حاضری دیں اور وقت پر ایسے ہی حاضر ہوں، باتیں سنیں. یہ بات پھر کتنی بار اس کو دہراؤں، غیر مسلم کو ان کے تہوار پر مبارکباد نہیں دے سکتے، آپ نہیں دے سکتے. اور اس کے لیے پہلے سے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. عین ان کے تہوار کے دن جا کر کے آپ بتائیں گے تو اس کو برا لگے گا، بالکل برا لگے گا. لیکن پہلے سے جب آپ نے بتا رکھا ہوگا میرا دین کیا کہتا ہے، میرا ریلیجن کیا کہتا ہے، اور میرا مطلب میرے دین کا میسج کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو برا نہیں لگے گا. مبارکباد آپ نہیں دے سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.